वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज 17 जुलाई 2022 है और आज जो हम इसका डेली डॉन एडिटोरियल कर रहे हैं वही पैटर्न है जी। शुरू में उसका एक ब्रीफ इंट्रो दिया जाता है, फिर उसकी वोकेबलरी देखी जाती है और फिर आखिर में उसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन और एनालिसिस किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसका टाइटल है वो है SAS किलिंग्स। SAS बेसिकली एक स्पेशल स्क्वाड है यूके की, यानी कि मतलब ऐसे समझे कि SSG जैसे होता है पाकिस्तान के अंदर, तो उस तरह की एक स्क्वाड है। फौजियों का एक दस्ता है, ख़ास ट्रेंड दस्ता है जो ख़ास करके वार के लिए इस्तेमाल होता है। तो ओवरऑल तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स के हवाले से है और वार क्राइम के हवाले से है, और इसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वॉर क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उसके हवाले से बात की गई है। और कुछ इराक और अफ़गानिस्तान में जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं इनकी इन यानी कि यूरोपियन कंट्रीज या नेटो एलाइज की तरफ से, उस पे बात हुई है। तो ओवरऑल ये इस हवाले से है। पहला इसका डिफिकल्ट वर्ड है जी, बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड इज एन एडजेक्टिव, माई मीनिंग इज शोइंग दैट यू डू नॉट केयर अबाउट ऑफेंडिंग समबडी और अबाउट बिहेविंग बैडली। यानी आप किसी के साथ जो है बुरा बर्ताव कर रहे हैं या किसी को जो है आप ऑफेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं है, बल्कि आप जो है बड़ी हठधर्मी के साथ वो चीज़ कर रहे हैं और बड़े फख्र के साथ कर रहे हैं, उसको कहते हैं बेयर फेस्ड। Example, however, the overwhelming body of evidence as well as world opinion suggest that these were bare-faced occupation which helped further destabilize these states. Atrocity. एट्रोसिटी वैसे तो कॉमन वर्ड है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं थे, सिर्फ दो तीन अल्फाज ही थे, तो इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है। एट्रोसिटी नाउन है, अ क्रूअल एंड वायलेंट एक्ट स्पेशली इन अ वॉर। एक ऐसा काम जो ख़तरनाक हो, पुरतशद्दुद हो, जिसमें मार धाड़ हो, लेकिन वो जो ये जो काम होता है वो मतलब नॉर्मली भी हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे जब जंग में जो है आप कत्लेआम कर रहे हैं और गदर मचा रहे हैं, उसको कहते हैं एट्रोसिटी। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ मोर, while the US, European states and other members of the Western community claim to abide by a superior set of moral values, their troops have often engaged in a horrific war crimes in these theaters, with Western governments left to explain the atrocities or look the other way. Animosity. एनिमोसिटी भी एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आई स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, एंगर और हेट। आई स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट, आई स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, आई स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर। यानी जब आप किसी के साथ ज़्यादा नफरत कर रहे हों, किसी पे ज़्यादा गुस्सा हों या किसी की ज़्यादा मुखालफत कर रहे हों, तो वो होता है एनिमोसिटी। इसका सिनोनिम है हॉस्टिलिटी। Example, perhaps reports like these explain why, instead of winning hearts and minds, the occupying powers earned only animosity from most Afghans and Iraqis. Notorious. Notorious भी एडजेक्टिव है, वेल नोन फॉर बैड बीइंग। यानी एक होता है ना कि जो अच्छे कामों की वजह से जाना जाता है, नेक कामों की वजह से जाना जाता है। नोटोरियस वो शख्स होता है जो अपने बैड, जैसे कि फिल्म में जो है विलन होता है, वो अपने बुरे कामों की वजह से मशहूर होता है, तो वो नोटोरियस होता है। एग्जाम्पल, द US military is also notorious for its mistreatments and abuse of detainees, as grim tales from Guantanamo Bay and Abu Ghraib in Iraq have testified. Deride. Deride वर्ब है, ये आज का इस टोटल अल्फाजों में एक खूबसूरत लफ्ज़ यही है आज का। Deride वर्ब है टू ट्रीट somebody something as silly and not with considering seriously। यानी आप किसी को जो है किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, तो वो होता है ड्राइड। और इसका सिनोनिम है मोक करना। आपको पता है मोक करना कहते हैं किसी की तज़हीक करना, किसी को जलील करना, तो ड्राइड उसका सिनोनिम है। एग्जाम्पल, वाइल वेस्टर्न स्टेट्स ड्राइड मिलिटेंट्स फॉर देयर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज, देयर ओन लॉज एंड टेक्टिक्स आर नॉट मच बेटर। क्लोजर।
ویسے کلوجر جو ہوتا ہے کسی دکان کا بند ہونا، کسی چیز کا بند ہونے کو کہتے ہیں کلوجر، یعنی کوئی چیز بند ہو گئی ہے، شٹ ہو گئی ہے. لیکن اس آرٹیکل کے اندر یہ جو ایک ٹرم یوز ہوا ہے، گیٹ سم سارٹ آف کلوجر، ان انڈیویجولس ان فیملیز کے لیے جن کے لوگ جو ہیں مر چکے ہیں، تو اس کانٹیکسٹ میں اس کا معنی چینج ہے. تو دیکھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے. The feeling that a difficult or an unpleasant experiences has come to an end or been dealt with in an acceptable way. کہ اس طرح کی فیلنگ کہ جو مشکل وقت تھا یا کوئی ناخوشگوار جو لمحہ تھا یا تجربہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، یا اس کو اس طرح سے ڈیل کیا گیا ہے کہ اب وہ ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے، یعنی اب وہ اس طرح مشکل اور اس طرح جو ہے ان پلیزنٹ نہیں رہا. ایگزامپل ہے، مور اوور دا فیملیز آف دا مرڈرڈ انڈیویجولس should be compensated so that they can get some sort of closure. کہ وہ فیملیز جن کے لوگوں کو جنگ میں مارا گیا ان کو کسی طرح کا کوئی کمپنسیشن دی جائے پیسوں کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، تاکہ ان کو ان کے دکھوں کا کچھ یہاں پہ مداوع ہو، ان کو کچھ تھوڑا سا ریلیف ملے. تو یہاں پہ کلوجر اس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے. تو یہ تھا جی اس کی اوورآل ووکیبلری. SAS کلنگ، ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. ویسٹرن اسٹیٹس ہیو آفٹن جسٹیفائڈ دیئر انویژنس آف افغانستان اینڈ عراق ایز نیسیسری آپریشن ٹو فائٹ ٹیررزم، پروٹیکٹ ڈیموکریسی، نیوٹرلائز ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن. کہہ رہے جو ویسٹرن ملک ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنا جو حملہ کیا افغانستان پہ اور عراق پہ، اس کو کس طرح جسٹیفائڈ کیا کہ جی ہم نے حملہ یہ کیوں کیا ہے. نمبر 1 کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. نمبر 2 ہم جمہوریت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. نمبر 3 ہم جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، یعنی جو کیمیکلز ویپنز ہوتے ہیں ان کو جو ہے تباہ کر رہے ہیں. یعنی یہ فیس دیا گیا اور اس کے پیچھے آبجیکٹیوز کچھ اور تھے، یہ ریئلٹیز نہیں تھیں. ہاؤ ایور، اب یہاں سے کانٹراسٹ کر رہا ہے. The overwhelming body of evidences as well as world opinion suggests that these were bare-faced occupation which helped further destabilize these states. جبکہ جو شواہد ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک قبضہ تھا، اور ایک ایسا قبضہ جو بے شرمانہ قبضہ تھا جس سے وہ جو ریاستیں ہیں افغانستان اور عراق وہ مزید ڈی اسٹیبلائز ہوئے. ان میں نہ کوئی ٹیررزم ختم ہوا، نہ کوئی وہاں پہ ڈیموکریسی آئی، اور نہ ہی کسی قسم کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کچھ ملے. واٹ از مور، وائل دا US European states and other members of the Western community claim to abide by a superior set of moral values, their troops have often engaged in horrific war crimes in these theaters, with Western government left to explain atrocities or look the other way. امریکہ اور یورپین اسٹیٹس یا دوسرے جو ویسٹرن کمیونٹی کے ممبرس ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے سیٹ آف مورل سیٹ آف ویلیوز، یعنی کہ اخلاقیات، فریڈم آف ایکسپریشن، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، ہم ان سارے جو مورل ویلیوز ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں. لیکن جبکہ ان کے ٹروپس جو ہیں فوجی جنگ میں ایک ایسے ہورفک کرائمز کرتے ہیں جو کہ ایک سویلائزڈ قوم سے ایکسپیکٹ نہیں کیے جا سکتے، اور ان کی جو گورنمنٹ پہ وہ چھوڑ دیتے ہیں فوجی کہ اب جی اس کو ایکسپلین کرتے پھریں. A recent BBC investigation into alleged war crime committed by elite SAS unit of the British military has uncovered disturbing details of how the UK troops shot unarmed individuals. BBC کی ایک انویسٹیگیشن BBC نے کی ہے جس میں ایک SAS جو ایلیٹ یونٹ ہے برٹش ملٹری کا، اس کے بارے میں ایک ایسی ڈسٹربنگ ڈیٹیلز آئی ہیں کہ انہوں نے کس طرح نہتے جو انڈیویجولز ہیں ان کو گولیاں ماری. In many instances, weapons were planted at crime scene to make the extrajudicial killings look like a firefight between troops and militants. بعض اوقات تو ایسا کیا گیا کہ جو جنگ کے میدان تھے وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ پلانٹ کیے وہاں پہ ویپنس کو، اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی، اور تاکہ اس طرح دکھایا جائے کہ یہ جو لوگ مرے ہیں وہ جنگ میں مرے ہیں. It is equally disturbing that British officers, including a senior general, failed to report the killing of detainee and unarmed men when these were brought to their knowledge. اور بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ جو ہائی سینئر جنرلز تھے یا بڑی پوسٹوں پہ تھے برٹش آفیسرز،
ان کو بھی جب بتایا گیا کہ جی وہ ان کے پاس جو قیدی ہیں ان میں وہ مارے گئے ہیں، تو وہ اس کی انفارمیشن بھی اپنی ہائر اتھارٹیز کو نہیں دے سکے. Perhaps reports like these explain why instead of winning hearts and minds, the occupying powers earned only animosity from most Afghans and Iraqis. اس طرح کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ کیوں بجائے دل جیتنے کے اور دماغ جیتنے کے یہ جو آکیوپائنگ پاورز ہے وہ ہمیشہ دشمنی انہوں نے پالی افغانیوں کی اور عراقیوں کی. The US military is also notorious in its treatment and abuse of detainees, as a grim tale from Guantanamo Bay and Abu Ghraib in Iraq have testified. جو یو ایس کی آرمی ہے وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے کہ وہ جو قیدی ہوتے ہیں ان کو ابیوز کرتی ہے، ان کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ کرتی ہے، جس کی مثالیں ہمارے پاس گوانتانامو بے اور ابو غریب جیسی جیل جو ہیں عراق میں وہ اس بات کا ثبوت ہیں. In the case of SAS killing, a deeper probe is in order to uncover the true scope of abuse. ابھی جو ہے ایک رپورٹ وہ ہو رہی ہے تاکہ وہ پتہ چلا سکے کہ کتنے جو ہیں انہوں نے ابیوز کیے ہیں اور کیا کیا ہوا ہے. However, this may be blocked by powerful quarters as the UK Defence Ministry has dismissed the BBC investigation as subjective reporting. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے رپورٹ منظر عام پہ نہیں آ سکے گی کیونکہ جو پاورفل حلقے ہیں وہ اس کو روکیں گے، کیونکہ ڈیفنس منسٹری نے یہ کہا ہے کہ جو بی بی سی کی انویسٹیگیشن ہے یہ جو ہے نا سبجیکٹو سے رپورٹ ہے، اس میں کسی قسم کی حقیقت نہیں. Yet such disclosures only aid to argument that Western states need to stop undertaking neo-colonial civilizing missions. یہ اس بات ابھی جو ہے آرگیومنٹ اس بات کا ہے کہ ویسٹرن حکومتوں کو جو ہے ابھی یہ چیز بند کرنا چاہیے کہ وہ نیو کالونل مائنڈ کے تحت سویلائز کرنا کے جو مشن ہے اس کو بند کریں. While Western states derived militants for their human rights abuses, their own lawless tactics are not much better. کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز کیا کرتے ہیں، وہ ملیٹنٹس کو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہیومن رائٹس کا ابیوز کیا، اسی لیے ان کو موک کرتے ہیں اور ان کو مارتے پیٹتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے جو ٹیکٹکس ہیں وہ بھی کچھ بہتر نہیں ہیں، وہ بھی انہی کی طرح ہیں. Moreover, the families of the murdered individuals should be compensated so that they can get some sort of closure. وہ لوگ جن کے لوگ مارے گئے ہیں تو ان کی فیملیز کو ہے کوئی کمپنسیشن دی جائے تاکہ ان کے جو دکھ ہیں، ان کے درد ہیں، اس میں کچھ کمی ہو. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.